اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم کرتا ہوں پاک ٹیوب چینل میں۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک برین میں سوال و جواب کے سیشن سے خطاب کر رہے تھے کہ ایک عورت جو کہ بظاہر انتہائی اسلامی لباس میں تھی اور عبایا کے ذریعے اپنے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا، اس عورت نے اپنا نام جیکن بتایا۔ یہ لڑکی بظاہر مسلمان لگتی تھی لیکن نام سے عیسائی۔ اس لڑکی نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے بڑا سادہ سا سوال کیا تھا اور کہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، آپ یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام پوجا کے خلاف ہے اور دین اسلام میں سے منع بھی فرماتا ہے، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ مسلمان اس طرح کعبہ میں جا کر کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، کعبہ کو پوجتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، کعبہ میں جا کر جھکتے ہیں، تو آپ مسلمان بھی تو اس کعبہ کی بت کی پوجا کر رہے ہو۔ یہ سوال بظاہر سادہ ہے، لیکن یاد رکھیے یہ وہی سوال ہے جو کہ بہت سے غیر مسلمان اور وہ لوگ جو اسلام کو سچا مذہب نہیں مانتے وہ بھی اسلام میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاک ٹیوب چینل انگریزی زبان میں ہونے والی گفتگو کا اردو ترجمہ آپ کے ساتھ پیش کر رہا ہے۔ My question is, Islam against the idolism, the worship. So why most of I saw Islam, they worship and they bow down in Kaaba? This is just little confusion to me. Sister has asked a very good question and a very common question, that if Islam is against idol worship, then why do Muslims bow down to the Kaaba? اس خاتون نے سوال کیا تھا کہ اسلام بتوں کی پوجا کے خلاف ہے تو مسلمان کعبہ میں جا کر جھکتے نظر کیوں آتے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی حصہ لیا اور ایک عام سا سوال کیا تھا کہ ہر کوئی پوجتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا، میری بہن، کوئی بھی مسلمان کبھی بھی کعبہ کی پوجا یا عبادت نہیں کرتا، وہ تو ہمارا قبلہ ہے، کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے باجماعت نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو باجماعت نماز پڑھتے وقت چہرے کا رخ کعبہ کی طرف ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا قبلہ ہے، ہم اس کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہاں پر اگر ہم نے نماز پڑھنی ہے تو کوئی کہے گا مشرق کی طرف منہ کریں، کوئی شمال، مغرب اور جنوب کی بات کرے گا۔ اس لیے میں واضح طور پر بتا رہا ہوں، قرآن پاک کی سورۃ بقرہ چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 143 اور 144 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ اور مفہوم، نماز کی ادائیگی کے وقت قبلہ کی جانب رخ کر لو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ کعبہ مسلمانوں کے لیے ایک اتحاد کی علامت ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان صرف کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بات بتا کر بھی سب کو حیران کر دیا کہ جب مسلمانوں نے دنیا کا پہلا جغرافیہ نقشہ تیار کیا تو اس میں کعبہ دنیا کے بالکل مرکز میں تھا، درمیان میں تھا، لیکن انگریزوں نے جان بوجھ کر غیر مسلمانوں نے اپنا نقشہ تیار کیا اور اس میں سب کچھ بدل ڈالا۔ سب کچھ بدلنے کے باوجود کعبہ کی پوزیشن وہی رکھنا پڑی جو کہ دنیا کا مرکز تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب تو جاری تھا اور اس وقت اس لڑکی نے کہا کہ آپ وہاں پر کعبہ کو پوجتے ہیں، یہ تو بتوں کی پوجا کرنے والی بات ہو گئی، کعبہ کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ابھی اس کا جواب دینا تھا تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود ہی اس موضوع پر بھی بحث شروع کر دی۔ That's the confusion for her. And there's a common question. Sister, Kaaba, no Muslim ever worships the Kaaba. Kaaba is our Qibla. Because when we pray, we believe that we have to pray in congregation. For example, today we decide to pray here. Some will say, let's face the north, some will say south, some will say east, some will say west. So for unity, according to the verse of the Quran of Surah Baqarah, chapter 2, verse number 143, 144, Allah says, face towards the sacred mosque, towards the Kaaba. And Muslims were the first people who drew the world map of geography. When the Muslims drew the world map, that South Pole on top, North Pole down, Kaaba in the center. The Western cartographers came and they turned the map upside down. North Pole top, South Pole down, yet the Kaaba is in the center. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جب ہم مسلمان خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، حج اور عمرے کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں، تو ہم تمام لوگ کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس پر بھی اکثر سوال کیا جاتا ہے
ویسے تو اس کا جواب ہے کہ ہمیں ہمارے اللہ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ آپ کعبہ کا طواف کریں گے، خانہ کعبہ کے گرد چکر لگائیں گے، لیکن پھر بھی عقل کو کوئی دلیل دینے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم اس لیے دے رکھا ہے کہ جو دنیا بھر کے مسلمان خانہ کعبہ میں اکٹھے ہوں گے اور وہ کعبہ کے گرد چکر لگائیں گے اور ایک دائرے کی صورت میں گھومیں گے تو ان کا مرکز خانہ کعبہ کی عمارت ہوگا، جیسے کہ وہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ کسی بھی دائرے کا مرکز اس کا بالکل درمیان میں ایک نقطہ لگا دینا ہے، درمیان میں اس نقطے کو جگہ خانہ کعبہ کی عمارت ہوتی ہے اور دنیا بھر کے مسلمان اس کے گرد گھومتے ہیں، جس سے یہ مطلب ہے دنیا کے سبھی مسلم کا مرکز اور محور یہ دعویٰ ہے، یعنی کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا، ہم امام کعبہ کے گرد طواف کر کے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ صرف ایک اللہ ہے اور مرکز میں ہم سب مسلمان اسی کے گرد گھومتے ہیں، اور ہم تصدیق کرتے ہیں کہ وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، ان کا بیان بھی ہمارے سامنے ہے۔ صحیح بخاری والیوم نمبر 2 حدیث نمبر 56 اور 675 حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرہ اسود کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ پتھر نہ تو مجھے کچھ دے سکتا ہے نہ مجھ سے کچھ لے سکتا ہے، مگر میں اس کو پوجتا ہوں صرف اس لیے کہ میں نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے کہ یہ پتھر نہ مجھے فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، ایک بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ ہم مسلمان خانہ کعبہ میں جا کر عبادت کے کسی بھی حصے کو، وہ چاہے حجر اسود ہو یا بیت اللہ شریف، کسی بھی حصے کے ہم پوجا نہیں کرتے، اور ہم مسلمان یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ یہ پتھر، یہ عمارت ہمیں براہ راست بظاہر کچھ بھی نہیں فائدہ پہنچا سکتی اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ بے شک ہم انسانوں کے نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک اور بڑی دلیل سامنے رکھتے ہوئے کہا، Statement of Hazrat Umar, may Allah be pleased with him. If you read Sahih Bukhari, volume number 2, in the book of Hajj, chapter number 56, hadith number 675, Hazrat Umar, may Allah be pleased with him, who was the second caliph of Islam, he pointed at the black stone and said, this black stone can neither benefit me, can neither harm me. I am kissing or touching it only because I've seen the Prophet kiss it or touch it. ذاکر نائک اس کے بعد ایسی دلیل دی کہ کوئی بھی غیر مسلم لوگ حیران رہ جائے گا، لیکن اس نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بہت سے صحابہ کرام نے خانہ کعبہ کی عمارت کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دے رکھی ہے اور وہ یوں ہی اذان دیا کرتے تھے۔ تو میری بہن، سوال پوچھنے والی بہن، آپ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی بتوں کی پوجا کرنے والا اپنے بت کے اوپر یوں کھڑا ہو جاتا ہے؟ جواب میں اس لڑکی نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، اور اب میں آپ کی باتیں سمجھ چکی ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی بات مکمل کر چکے تھے اور عطمی طور پر کہا کہ خانہ کعبہ صرف سمت کی تعین کے لیے ہم سب مسلمانوں کا رخ قبلہ کی جانب ہوتا ہے۔ تو میری بہن، آپ مجھے بتائیں، کیا آپ ایک اللہ پر یقین رکھتی ہیں؟ جواب میں اس بظاہر مسلمان جو کہ عبائے میں تھی مگر نام سے عیسائی لڑکی نے کہا کہ ہاں، میں ایک اللہ پر یقین رکھتی ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سے پوچھا، تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں یا پھر خدا ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں؟ جواب میں اس خاتون نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے ایک پیغمبر ہیں اور وہ خدا نہیں۔ مجھے معلوم ہے ذاکر نائک اسلام قبول کروانا چاہتے تھے اور پہلے 2 سوالوں کے بعد تیسرا سوال پوچھنے ہی والے تھے کہ کیا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا بھیجا گیا آخری نبی مانتی ہے؟ لیکن اس سوال سے پہلے یہ خاتون کہنے لگی، میں نے تو کل ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو یاد دلانے کے لیے بتایا کہ میں فلاں جگہ آئی تھی، پھر میں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ وہ آپ ہی خاتون تھی جو کل مجھ سے ملی تھی وہاں پر جب میں ایک ٹینٹ میں تھا جو آپ نے اسلام قبول کیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود ہی کہا
کہ ہاں مجھے یاد آ گیا، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اس کا اجر دے، اور یقیناً آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو شاباش بھی دی۔ آپ یہ مناظر خود دیکھیں۔ Sister, do you believe there is one God? I believe. You believe there is one God? Do you believe Jesus is God? I believe that Jesus Christ is a prophet. Prophet, you don't believe he's God? I just accept the Islam just now at the back. Oh, you are the lady who came in the tent. MashaAllah, may Allah reward you. Also believe that Prophet Muhammad is the messenger of God. Inshallah, we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may he give you the best in this world and the akhirah. دوستو وہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنا جواب مکمل کیا تھا۔ اس متعلق جواب پر اور اسلام قبول کرنے پر آپ کن کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں گے ضرور لکھیے گا۔ ہمارے چینل پاک ٹیوب 786 کو سبسکرائب کریں، اور ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ دیجئے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ۔